آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدائن پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدائن میں آپ 10 سال مقیم رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور اپنے لوگوں کی یاد ستانے لگی، لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخت سفر باندھا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدائن سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی سرد اور بیابانوں سے بھرا تھا۔ سفر کی ایک تاریخ رات تھی، ہوا میں خون کی تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کوہ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدائن سے مصر کی طرف جاتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو آپ راستے سے بھٹک گئے۔ اس وقت آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، ساتھ ہی آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ تھے، غلام اور بکریاں بھی تھیں۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اپنے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہوائوں کا بہت زور تھا، اس لیے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفورہ علیہ السلام بھی امید سے تھیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس وقت آنکھ کی بہت ضرورت تھی اور آنکھ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی۔ لہٰذا آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور ہی آنکھ کی روشنی آپ کو دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی مسافر بھی موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس کی مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس کی آنکھ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا کر لے آؤں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت پتھریلا اور کٹھن تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پار کیا اور غار نما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی ایک شاخ بھی نہیں جل رہی تھی، اور نہ ہی کوئی پتا اور نہ ہی کوئی دھواں اٹھ رہا تھا اور نہ ہی اس آگ میں تپش تھی۔ یہ منظر نہایت ہی عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی حیرانی کے عالم میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آپ سے مغرب میں دائیں سمت میں تھا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں ہی تیرا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمے ہوگی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران اور پریشان تھے، وہ فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا زمین پر گرتے ہی اچانک سانپ میں تبدیل ہو گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر سے ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور چمک نکلا جو بے مثال تھا۔ لہٰذا یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھ میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس کی تجلی کو دیکھنے کے بعد
آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھ میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکیں اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی، اور اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے اور ریزہ ریزہ پڑا ہے۔ ابھی ہم جبل طور کی بلندی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جبل طور۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جبل طور کے اوپر ایک جگہ یہ بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہم کلام ہوئے تھے وہ اس مقام پر ہوئے تھے، اس غار والی جگہ پر جہاں پر یہ محراب بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل تجلی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی فرمائی تھی، جس کی وجہ سے یہ پہاڑ مکمل جل چکا تھا۔ آج بھی یہ پہاڑ جو ہے جلا ہوا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے اور نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز 2 طرح کی مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت یہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی مائل دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور دین کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔